وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا، مومن مومن کو قتل نہیں کر سکتا. جو مسلمان ہے وہ دوسرے مسلمان کو قتل کر ہی نہیں سکتا. یہ مسلمان کا انداز اور مسلمان کا یہ طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. الا خطأ، ہاں غلطی ہو جائے اور بات ہے. قتل خطا اسے کہتے ہیں کہ گولی چلائی گئی شکار کے لیے، نشانہ خطا کر گیا اور گولی کسی مسلمان کو لگ گئی تو اسے قتل خطا کہتے ہیں. گاڑی میں جا رہا تھا اور اسپیڈ کے ساتھ وہ کار چلا رہا تھا، کوئی روڈ پار کرنے والا آیا اور اس نے بریک ماری اور بریک فیل ہو گئے، یہ بریک نہ لگ سکا اور وہ روڈ پار کرنے والا مسلمان مر گیا، اسے قتل خطا کہتے ہیں. لیکن اسلام میں یہ نہیں کہ جی غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، اسلام نے اس کی بھی سزا مقرر کی. ایسے لوگ جو بھاگ جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آج تو کوئی پکڑنے والا نہیں، لیکن اگر وہ اسلامی سزا پر عمل نہیں کریں گے اور اپنے اوپر یہ جرمانہ عائد نہیں کریں گے تو کل بروز قیامت وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے. اسلام نے مسلمانوں کی جان کو وہ اہمیت عطا فرمائی کہ خطا میں بھی قتل ہو جائے تو اس کا بھی جرمانہ ہے. ومن قتل مؤمنا خطأ، جو کوئی مومن کو غلطی میں قتل کر دے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، اس پر لازم ہے کہ ایک مومن غلام کو کفارے میں آزاد کرے. اور مومن غلام اگر نہ ہو تو پھر کیا کرے، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. جیسے فی زمانہ غلامی کا رواج نہیں. وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور اس قتل کے بدلے میں دیت ادا کرے اور یہ دیت کا مال اس مرنے والے کے ورثاء کو دے دے. إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، ہاں اگر ورثاء معاف کریں تو ورثاء کو اس کی اجازت ہے. قتل خطا کے بدلے میں جو دیت ہے اس کی مقدار 3 مقداریں شریعت نے بیان کی. یا تو وہ 1000 دینار دے جس کی قیمت، جس کی مقدار 4.5 کلو سونا ہے، 4.5 کلو سونا تقریباً، یا تو وہ دے. یا پھر 10,000 درہم دے جس کا اندازہ تقریباً 32 کلو چاندی ہے. یہ تقریباً اندازہ پیش کر رہا ہوں، 4.5 کلو سونا یا پھر 32 کلو چاندی. یا پھر 100 اونٹ دیت میں دے، 100 اونٹ. ان تینوں چیزوں میں سے جو دینا چاہے دے سکتا ہے، اور ان تینوں میں سے جس کی چاہے قیمت دینا چاہے تو قیمت دے سکتا ہے. مثلا ایک اونٹ اگر 20,000 روپے کا ہے تو 100 اونٹ کی وہ قیمت لگا کے دے دیں. اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ اس مقدار سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتے. ہاں اگر وہ کچھ کم کرنا چاہیں یا بالکل معاف کرنا چاہیں تو شریعت نے اجازت دی. لیکن ان 2 جرمانوں کے علاوہ تیسرا کوئی جرمانہ نہیں ہے. بعض قبائل میں جب ایسا ہو جاتا ہے تو وہ دیت بھی مقرر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جرمانے عائد کرتے ہیں، اسے شہر بدر کر دیتے ہیں. اس کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کا نکاح 70-80 سال کے بوڑھے سے سزا کے طور پہ کروا دیتے ہیں. یہ سب ناجائز رسومات ہیں، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. شریعت نے 2 سزائیں مقرر کی بس. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، یہاں پر یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ جس نے قتل کر دیا خطا میں، اس کی طاقت نہ ہو تو وہ کیا کرے، وہ دیت کہاں سے ادا کرے؟ تو فرمایا کہ اس کے سرپرست، اس کے ورثاء کی طاقت ہو تو وہ ادا کریں، اس کے قبیلے کی طاقت ہے تو وہ ادا کرے. اور یہ بھی نہ ہو تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیت المال کو مقرر کرے اور بیت المال سے اس مسلمان کی دیت کو ادا کرے. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پھر اگر جس شخص کو قتل کیا وہ تو مومن ہے لیکن اس کے ورثاء کافر ہیں اور کافر بھی حربی ہیں جو دارالحرب میں رہتے ہیں، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو صرف مومن غلام کو آزاد کر دے، دیت نہیں دی جائے گی کیونکہ مقتول کے ورثاء
حربی کافر ہیں. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر جسے قتل کیا گیا وہ تو مومن ہے لیکن اس کی قوم کافر ہے، مگر اس کی قوم سے تمہارا معاہدہ ہے، وہ ذمی کافر ہیں. ذمی کافر سے مراد اسلامی مملکت میں رہتے ہوں اور حکومت اسلامیہ کو جزیہ ٹیکس دیتے ہوں، جو کافروں پر الگ سے ٹیکس لگایا جاتا ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک میں رہتے ہوں لیکن انہوں نے اپنا ملک مسلمانوں کی حفاظت میں دیا ہوا ہو اور مسلمانوں سے معاہدہ کیا ہوا ہو اور وہ اس کا جزیہ بھی ٹیکس بھی دیتے ہوں. تو پھر ایسے کافروں کو جسے ذمی کہتے ہیں انہیں دیت دی جائے گی. مرنے والا مسلمان ہو اور اس کے رشتہ دار ذمی کافر ہوں تو انہیں دیت کی رقم دی جائے گی. فدیت مسلمۃ الی اہلہ، پھر دیت لازم ہے جو اس کے رشتہ داروں کو دے دی جائے. وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا بھی لازمی ہے. اس آیت کریمہ میں 3 دفعہ غلام آزاد کرنے کا ذکر ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کیا جائے. اگر مومن غلام بھی نہ ملے پھر کیا کریں؟ فمن لم یجد، جو یہ نہ پائے، غلام نہ پائے کہ وہ اس کا کفارہ ادا کر سکے، فصیام شہرین متتابعین، تو اس پر لازم ہے کہ 2 مہینے کے متواتر روزے رکھے. قتل خطا کے کفارے میں کتنے مہینے کے روزے رکھنے؟ 2. قرآن پاک میں الفاظ ہیں متتابعین، متواتر. ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ شروع سے رکھنے ہوں گے. اس طرح 60 روزے ایسے رکھے کہ جس میں ایک روزہ بھی نہ چھوٹے. توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ کا قبول کرنا ہے، پھر اس کی توبہ قبول ہوگی. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے. ذرا غور کریں، غلطی میں قتل ہو جائے تو اتنے سخت جرمانے نافذ کیے گئے، تو وہ کتنا بدنصیب ہوگا جو جان بوجھ کر مسلمان کو قتل کرے یا قتل کا اقدام کرے، کیونکہ اقدام قتل بھی جرم ہے. یہاں تک کہ ایک مسلمان کے قتل میں اگر ساری مخلوق ملوث ہو جائے، اس کے ناجائز قتل میں ساری مخلوق ملوث ہو جائے، یعنی قتل کرنے والا تو ایک ہو مگر سب راضی ہوں، سب اسے ابھارنے والے ہوں، اس کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں، تو حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں داخل فرمائے گا. تو قتل بھی حرام ہے، اور قتل پر ابھارنا، کرائے پر آدمی رکھنا، اقدام کرنا، ایسا عزم کرنا، یہ بھی حرام ہے. یہاں تک کہ کسی نے قتل کا پکا ارادہ کر لیا لیکن کسی وجہ سے وہ قتل نہ کر سکا، تب بھی اللہ کی بارگاہ میں اسے توبہ کرنی ہوگی کہ قتل کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا. کون سا گناہ؟ قتل کے عزم کا گناہ. اگر کوئی شخص نیت کرے گناہ کی اور پھر گناہ نہ کر سکے تو نیت پر سزا نہیں ملتی، گناہ نہیں لکھا جاتا، مگر جب گناہ کا عزم کر لیا جائے، پختہ ارادہ کر لیا جائے اور پھر ذہنی طور پر وہ بالکل تیار ہو جائے، پھر وہ گناہ نہ کر سکے تو بھی اسے اس گناہ سے توبہ کرنی ہوگی کہ عزم گناہ لکھا جاتا ہے. مثلا کوئی چوری کے لیے نکلا، پورا ارادہ کر لیا اور چوری کے ارادے سے گھر سے باہر نکلا، پھر وہ کسی وجہ سے چوری نہ کر سکا تو اسے اس بات کی توبہ کرنی ہوگی کہ گناہ کا اس نے عزم کر لیا. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے ناجائز، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ رہنے کی چند صورتیں ہیں. یا تو یہ صورت ہے کہ اس نے مومن کو قتل کیا، اسے جائز سمجھ کر حلال سمجھ کے قتل کیا، تو حرام قطعی کو حلال اور جائز سمجھنا کفر ہے. پھر توبہ نہ کی تو کافر ہو کر مرا، ایسا شخص تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ قتل تو کیا لیکن دل یہ کہتا ہے یہ کام غلط کیا، اسے غلط سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھ کر اس نے یہ کام کیا، مگر یہ اتنا بڑا گناہ ہے
کہ اس کی وجہ سے قاتل مرتے وقت ایمان سے محروم کر دیا جائے گا. جب وہ ایمان سے محروم ہو جائے گا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تیسری صورت یہ ہے کہ قاتل ہو سکتا ہے اس کا ایمان بچ جائے، لیکن ایمان بچ جانے کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں قتل کی وجہ سے داخل فرمائے گا اور وہ مدتوں کئی سال جہنم میں سڑتا رہے گا. اللہ غفور الرحیم ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. یہ قانون ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے اور ہر قسم کے ایسے اقدامات سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے مسلمان کو تکلیف پہنچے. کہ قتل کو اتنا بڑا جرم اس لیے قرار دیا گیا کہ یہ مسلمان کی تکلیف کا باعث ہے. صرف ایک شخص کو وہ قتل نہیں کر رہا، کئی لوگوں کے دلوں کو دکھا رہا ہے. تو مسلمان کے دل کو دکھانے کو بالکل منع کیا گیا. جب انسان اس بات کی فکر کرے کہ میری زبان سے مسلمان کو تکلیف نہ ہو تو وہ اتنا بڑا قتل جیسا جرم تو کر ہی نہیں سکتا. بس یہ عزم ہو جائے، یہی فکر ہو، اللہ ایسا کرم کر دے کہ ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو. المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دیگر مسلمان محفوظ ہوں. اور پھر مومن کے متعلق کیا فرمایا؟ یہ تو مسلمان کی شان ہے. مومن کی شان یہ فرمائی کہ مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ بھی ہوں اور اس کے متعلق مسلمانوں کا یقین ہو کہ یہ ہمیں کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا. اتنا وہ نیک و صالح ہو. وغضب اللہ علیہ، اور اللہ نے اس پر غضب فرمایا. وَلَعَنَهُ، اور اس پر لعنت فرمائی. جس پر اللہ لعنت فرمائے اسے اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دیتا ہے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور ایسے قاتل کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار فرمایا ہے. اب یہاں یہ سوال تھا کہ کافر کو جنگ کے دوران قتل کرنا تو جائز ہے، لیکن بعض کافر قتل سے بچنے کے لیے جب وہ دیکھتے کہ اب جان نہیں بچے گی اور تلوار کے وار میں وہ پھنس چکے ہیں تو وہ اس وقت کلمہ پڑھ لیتے اور کہتے ہیں مسلمان ہو گئے. تو مسلمانوں نے یہ سوال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یہ کافر محسوس یہ ہوتا ہے کہ قتل سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کو اسلام سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے ان کے دل کو چیر کر دیکھا ہے؟ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا؟ تم اپنے ہاتھ کو روک دو، ہاں اس کا معائنہ کرو. اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ اسلام کے خلاف کوششیں کر رہا ہے، کافروں کی مدد کر رہا ہے، تو پھر ظاہر ہو جائے گا کہ اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا. مگر جب تک ظاہری صورت سامنے نہ آئے کسی پر بدگمانی کیسے کی جائے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو، فتبینوا، تو تحقیق کر لو، سوچ سمجھ لو، اور آنکھیں بند کر کے کسی کو قتل نہ کرو. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اور وہ شخص جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو لست مؤمنا، کہ وہ مومن نہیں ہے. مسلمان جہاد کے لیے گئے تو پوری بستی کافروں کی تھی. جب مسلمان وہاں پر پہنچے تو کافر فرار ہو گئے. ایک شخص تھا جو بکریوں کا چرواہا تھا، وہ پہاڑ کے اوپر اپنی بکریاں لے کر چڑھ گیا اور مسلمانوں کو اس نے سلام کیا، اپنے اسلام کا اظہار کیا. تو بعض مسلمانوں نے یہ خیال کیا کہ اب یہ سمجھا تھا کہ پہاڑ پر چڑھ گیا ہوں، مسلمان مجھے نہیں دیکھ پائیں گے. مسلمانوں نے جب دیکھ لیا تو اب ہمیں یہ دھوکہ دینے کے لیے اسلام کا اظہار کر رہا ہے. تو بعض مسلمانوں نے اس چرواہی کو قتل کر دیا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان مسلمانوں کی مذمت کی گئی.
تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا مال چاہتے ہو. تم نے تحقیق کیوں نہ کی؟ اس کو گرفتار کر لیتے، تھوڑا اپنے پاس رکھتے، تمہیں معلوم ہو جاتا کہ وہ دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا بیوقوف بنانے کے لیے پڑھ رہا ہے. اس کے اسلام کا اظہار اس کے عمل سے ہو جاتا. فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، بس اللہ کے نزدیک کئی غنیمتیں ہیں. تو اے مسلمانوں، مال غنیمت کے حصول کی خاطر کسی کو قتل نہ کرو. اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ ذاتی دشمنیاں نہیں ہیں، اسلام کے لیے دشمنی ہے. کافر ہے، نیچے لیٹ چکا ہے، ہماری تلوار اس کی گردن پر ہے، بڑا ہمیں نقصان پہنچایا ہے، لیکن جب وہ اسلام کا اظہار کر دیتا ہے تو اب ہماری تلوار ہٹ جائے گی. کیونکہ ہم جنگ نہ مال غنیمت کے لیے لڑتے ہیں اور نہ ہی حکومت کے لیے لڑتے ہیں، بلکہ ہم تو اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے جہاد کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی کے سینے پہ سوار ہو گئے اور تلوار سے گردن اڑانے لگے تو اس نے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا. آپ کھڑے ہو گئے، اس کو چھوڑ دیا. وہ کہنے لگا، اے علی، بڑا عجیب معاملہ ہے، میں تو سمجھا کہ اب تو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، بے دردی سے قتل کیا جائے گا، کہ میں ایک تو اسلام کا دشمن ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کی توہین کی اور آپ کے چہرے پر تھوک دیا. حضرت علی نے ارشاد فرمایا، بات یہ ہے کہ پہلے میں تجھے قتل کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے کہ تو اللہ کا دشمن تھا، لیکن جب تو نے تھوک دیا تو میرا نفس اس میں شامل ہو گیا. میں نے یہ خیال کیا کہ کہیں میں اپنے نفس کی وجہ سے قتل نہ کروں اور کہیں کل بروز قیامت مجھے یہ نہ کہا جائے کہ تو نے اللہ کے لیے قتل نہیں کیا بلکہ اپنے نفس کے لیے کیا ہے. وہ شخص فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اسلام کی تو یہ تعلیمات ہیں. کذالک کنتم من قبل، اسی طرح اے مسلمانوں تم بھی پہلے تھے، تم کافر تھے، تم اسلام لائے، تمہارے کلمے کا مسلمانوں نے اعتبار کیا، تو اب تمہیں بھی دوسرے کے کلمے کا اعتبار کرنا ہے، جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بے ادبی نہ کرے، جب تک کہ وہ اسلام کے خلاف اقدامات نہ کرے. فمن اللہ علیکم، پس اللہ نے تم پر احسان فرمایا. فتبینوا، پس تم تحقیق کیا کرو، سوچ سمجھ لیا کرو، جو کافر ہے اسے ہی قتل کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالی تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے. لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، وہ مومنین کہ جو گھر پر بیٹھے رہے بغیر کسی مجبوری کے اور جہاد میں نہ گئے. والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ مجاہدین جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مال کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے. یہ دونوں گروہ آپس میں برابر نہیں ہیں. جہاد میں نہ جانے والے اور جہاد میں جانے والے اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالی نے ان مجاہدین کو جنہوں نے اپنے مال اور جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ تعالی نے ان مجاہدین کو جہاد نہ کرنے والوں، گھر پر بیٹھنے والوں پر فضیلت عطا فرمائی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے تمام مسلمانوں سے بھلائی کا وعدہ فرمایا. یہاں مسلمان سے مراد صحابہ کرام ہیں. تمام صحابہ کرام سے اللہ نے بھلائی اور خیر کا وعدہ فرمایا، لیکن وہ مسلمان جنہوں نے اللہ کی راہ میں زیادہ جہاد کیا ان کی زیادہ فضیلت ہے. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے مجاہدین کو جہاد نہ کرنے والوں پر بڑی عظیم فضیلت اور اجر عطا فرمایا. درجات منہ، اللہ کی طرف سے انہیں کئی درجات عطا کیے گئے. ومغفرۃ ورحمہ، اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت انہیں عطا کی گئی. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے.
وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا، مومن مومن کو قتل نہیں کر سکتا. جو مسلمان ہے وہ دوسرے مسلمان کو قتل کر ہی نہیں سکتا. یہ مسلمان کا انداز اور مسلمان کا یہ طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. الا خطأ، ہاں غلطی ہو جائے اور بات ہے.